آج عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا۔ کمرہ عدالت کی کیا مناظر تھے، عدالت کے باہر کیا مناظر تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا کر رہے تھے۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو عدت کیس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ عید سے پہلے آنے والا تھا۔ جب فیصلے کا دن آیا تو خاور منی کا آیا اور وہاں پر وہ ڈرامہ نچایا، وہ غلیظ زبان استعمال کیا جو میں یہاں پر نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور جج صاحب میں اتنا جرت نہیں تھا، اتنا بہادری نہیں تھا، وہ اس منصب پہ بیٹھا تھا، لیکن اس میں یہ جرت نہیں تھا کہ وہ اس فیصلے کو سنا دیتا اور اس فیصلے کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہ فیصلہ چلا گیا عدالت میں، عدالت نے حکم جاری کر دیا کہ 10 دن میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ آج سے 2 روز پہلے اس فیصلے کو محفوظ کر دیا گیا اور آج اس کے فیصلہ آنے والا تھا۔ جج صاحب کمرہ عدالت میں پہنچتا ہے، کرسی پر بیٹھتا بھی نہیں ہے اور سزا معطلی کی درخواست کو خارج کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس میں اتنا جرت نہیں تھا کہ وکیلوں کو فیس کرتا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک غلیظ کیس ہے، ایک جھوٹا، ایک کالا ایسا کیس ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا مثال نہیں مل سکتا۔ جب جج صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا اور کمرہ عدالت سے ہم باہر آئے تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ عمر ایوب صاحب بھی وہاں پر موجود تھا۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں باہر جا کے بات کر دیتا ہوں، میں باہر جا کے پریس ٹاک کرتا ہوں۔ جب وہ باہر آنے لگے اور پریس ٹاک کر دیا تو دوسری سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا۔ وہ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کریں۔ وہ نعرے لگا رہی تھی، وہ ریلیز عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی، وہ شدید غصے میں تھی جب یہ فیصلہ آ گیا۔ وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑے ہو جائے، ہمارے ساتھ احتجاج کریں۔ جب عمر ایوب صاحب وہاں سے جانے لگتا ہے تو کئی ورکروں نے ان کو گریبان سے پکڑ لیا، ان کو کہا کہ آپ کو ہم نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں۔ آج کا فیصلہ دیکھیں، آج کیا فیصلہ دیا عدالت نے، اور آپ لوگ جا رہے ہو۔ آپ کو تو ہم نے اس وجہ سے منتخب کیا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں، آپ کو ہم نے پارلیمنٹ جانے کے لیے منتخب نہیں کیا۔ بہرحال پوائنٹ پہ آتا ہوں، جب وہاں ورکر سے ہماری بات ہو گئی تو ورکرز کہہ رہے تھے ہم نے ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں تقریر کریں، ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ عمران خان کو رہا کریں۔ اور کئی ورکرز نوجوان وہاں پر موجود تھی، وہ جذباتی ہو گئی جب عدالت سے اس طرح کا فیصلہ ہے۔ ان سے ہماری بات ہو گئی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے سکتی، اب ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، اب ہم نے احتجاج کرنا ہے، اب ہم نے عمران خان کو رہا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیڈرشپ کال دیتا ہے اور ورکرز باہر نکلتے ہیں، لیکن آج ہم نے ایک نیا منظر دیکھا، ورکرز لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہمارے ساتھ احتجاج کریں۔ اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ اگر آج اس کیس کو معطل کر دیا جاتا اور اس کیس کو فارغ کر دیا جاتا تو کیا عمران خان کو رہائی مل سکتی تھی؟ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی کی مثال موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی پر ایک کیس تھا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں رہائی مل جاتی ہے تو اور کوئی کیس نہیں جس میں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن پاکستان کی عدالت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، تو اور کیس اس پہ بنائے گئے اور پھر اس کو وہاں گرفتار کر دیا گیا۔ جس طرح شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر دیا گیا، اس طرح یہ عمران خان کو بھی باہر نہیں آنے دیتے۔ اب اس کیس کو پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ لے جائے گا اور ہائی کورٹ سے کیا اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔